جاپان میں ناگاساکی میں بھی انہوں نے میوزیم بنایا ہوا ہے جہاں ایٹم بم پڑا تھا، جس میں ایٹم بم پڑنے کے وقت کے جو لوگوں کی حالت تھی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جو شخص جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہ گیا، دل بند ہو گیا اور اسی حالت میں رہا، اور پھر دل بند ہونے کے بعد جسم پہ کھال وغیرہ جو ہے وہ پگھلی ہے اور وہ لٹک رہی ہے اسی حالت، بیٹھے ہوئی حالت میں یا لیٹے ہوئی حالت میں یا کھڑے ہونے کی حالت میں۔ بہرحال یہ ایک مثال ہے، اور ایسی کئی مثالیں مل جاتی ہیں جو سائنسی ایجادیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو قرآن کریم کی برتری کو ثابت کرتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی علمی اور روحانی برتری کو یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے آپ سے روحانی فیض پایا اور اپنی استعدادوں کے مطابق علم و معرفت کے خزانے حاصل کیے، ان کی فکریں بھی دینی اور روحانی رزق کی تلاش میں ہی تھیں، اور بعض تو ایسے تھے کہ انہوں نے تو دنیاوی اور مادی رزق کو خدا کے سپرد کیا ہوا تھا، اور اس کوشش میں ہوتے تھے کہ کب ہمیں علم و معرفت کے خزانے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے کو ملیں اور ہم اپنے آپ کو اس رزق سے مالا مال کریں۔ ان میں ایک مثال حضرت ابو ہریرہ کی ہے، جو ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر بیٹھے رہتے تھے، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، بھوک اور پیاس سے برا حال ہو جاتا تھا، لیکن جو علم کا رزق، جو روحانیت کا رزق انہوں نے حاصل کیا، آج دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی روایات ہم تک پہنچ کر اس رزق کی تقسیم آج بھی جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گی۔ تو یہ لوگ تھے جو فیض پانے والے اور آگے فیض پہنچانے والے تھے اپنے رزق سے جو انہوں نے حاصل کیا۔ بے شک صحابہ کی اکثریت کاروباروں اور تجارتوں میں بھی مصروف ہوتی تھی، لیکن تقویٰ پر چلتے ہوئے ان کی سب سے پہلی اور بڑی خواہش یہی ہوتی تھی کہ وہ روحانیت میں بڑھنے والے ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے ہوں اور روحانی معاہدہ سے فیض پانے والے ہوں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تازہ بتازہ اس وقت اترتا تھا۔ اور پھر ان میں سے ایسے تھے جو تھوڑا سا کام بھی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈالتا تھا کہ بے شمار اور بے حساب انہیں دیتا تھا اس کا منافع۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک دو دعا کے لیے عرض کی رزق میں برکت کے لیے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے کاروبار میں ایسی برکت پڑی ہے کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ بس جب انہوں نے تقویٰ پر قدم مارا، دین کو دنیا پر مقدم کیا، تو دنیا بھی ان کی غلام بن گئی۔ کئی صحابہ ایسے تھے جو دنیا کے کاروبار بھی کرتے تھے لیکن دنیا کے کیڑے نہیں تھے، لیکن ایسے جب ان کی وفات ہوئی ہے ایسے صحابہ کی تو کروڑوں کا سونا باز کا پیچھے چھوڑا انہوں نے اور دوسری جائیدادیں تھیں۔ بس یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے روحانی رزق کے ساتھ مادی رزق کے بھی بے حساب پانے کے نظارے دیکھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو خدا کا متقی ہو اور اس کی نظر میں متقی بنتا ہے
اس کی نظر میں متقی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کو خدا تعالیٰ ہر ایک قسم کی تنگی سے نکالتا اور ایسی طرز سے رزق دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے اور کیوں کر آتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ برحق ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کا پورا کرنے والا ہے اور بڑا رحیم کریم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا بنتا ہے وہ اسے ہر ذلت سے نجات دیتا ہے اور خود اس کا حافظ و ناصر بن جاتا ہے، مگر وہ جو ایک طرف دعویٰ اتقاء کرتے ہیں اور دوسری طرف شاکی ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ برکات نہیں ملے، ان دونوں میں ہم کس کو سچا کہیں اور کس کو جھوٹا؟ خدا تعالیٰ پر ہم کبھی الزام نہیں لگا سکتے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ تو کبھی وعدوں خلافی نہیں کرتا، خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم اس مدعی کو جھوٹا کہیں گے، اصل یہ ہے کہ ان کا تقویٰ یا ان کی اصلاح اس حد تک نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل وقت ہو، یا وہ خدا کے متقی نہیں ہوتے، لوگوں کے متقی اور ریاکار انسان ہوتے ہیں، سو ان پر بجائے رحمت اور برکت کے لعنت کی مار ہوتی ہے، جس سے سرگرداں اور مشکلات دنیا میں مبتلا رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ متقی کو کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے وعدوں کا سچا اور پورا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت داؤد زبور میں فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، جوان ہوا، جوانی سے اب بڑھاپا آیا، مگر میں نے کبھی کسی متقی اور خدا ترس کو بھیک مانگتے نہ دیکھا، اور نہ اس کی اولاد کو در بدر دھکے کھاتا اور ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ فرمایا یہ بالکل سچ ہے اور راست ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اور ان کو دوسروں کے آگے ہاتھ پسارنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بھلا اتنے جو انبیاء ہوئے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بھیک مانگا کرتے تھے یا ان کی اولاد پر یہ مصیبت پڑی ہو کہ وہ در بدر خاک بسر ٹکڑے کے واسطے پھرتے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا میرا تو اعتقاد ہے کہ اگر ایک آدمی باخدا اور سچا متقی ہو تو اس کی 7 پشت تک بھی خدا رحمت اور برکت کا ہاتھ رکھتا اور اس کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا بننا، تقوی اختیار کرنا بنیادی شرط ہے، اور تقوی میں بڑھنے کی کوشش ہر ایک انسان کی ہونی چاہیے، ہر ایک مومن کی ہونی چاہیے جس کا دعویٰ ہے ایمان لانے کا۔ اور تقوی کے ساتھ دوسری بنیاد اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، متقی اور متوکل بن کر ایک مومن نہ صرف اپنے رزق کے سامان پیدا کرتا ہے بلکہ اپنی نسلوں کے رزق کے بھی سامان پیدا کرتا ہے۔